السلام علیکم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کی نظر شاعر اہل بیت سید زرغام حیدر غالب کی نعتیہ کلام میں سے 2 رباعیاں پیش کروں گی۔ توصیف اس کی مجھ سے بھلا ہو سکے گی کیا، توصیف اس کی مجھ سے بھلا ہو سکے گی کیا، جبریل کی پہنچ سے جو آگے نکل گیا، میں اپنے جیسا اس کو بشر کیسے مانتا، سورج سے جس کے جسم کا سایہ نہ بن سکا۔ تو یہ میں نے کہا، چونکہ میں اہل بیت کے ساتھ آج آپ کے ساتھ تھوڑا سا قرآن کے ساتھ میری دوسری ویڈیو ہے، اور پہلے میں نے قرآن سے پہلی ویڈیو بنائی، آپ کو دعا کی قبولیت کے بارے میں بتایا۔ اب میں آج آپ کو اہل بیت کے ساتھ نسبت سے کچھ باتیں آپ سے کرنا چاہتی ہوں، شیئر کرنا چاہتی ہوں، اور میں اور آپ مل کے اس میں سے کچھ نہ کچھ حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ آپ اس کو درس سمجھ لیں، آپ اس کو جو بھی ایک طالب علم کی بات سمجھ لیں، یا چونکہ میں اپنے بارے میں یہ کہوں کہ میں ایک خفیہ مولا کی عزادار ہوں اور ایک سپاہی ہوں امام زمانہ کی، اور شہنشاہ وفا ابوالفضل عباس کا بہت کرم ہے، بہت فضل ہے۔ میری زندگی ان ہستیوں کے معجزات سے بھری پڑی ہے، لیکن میں اپنے آپ کو بہت ہی خوش قسمت سمجھتی ہوں کہ مجھ پہ مولا نے کرم کیا، احسان کیا، اور میرے دل میں شوق پیدا ہوا، کیونکہ میں ایک ایسے گھرانے میں پیدا ہوئی ہوں کہ جو کہ اہل بیت کے ساتھ، قرآن و اہل بیت کے ساتھ معرفت رکھتے، اور فروغ عزاداری میں ان کا بہت حصہ ہے۔ اور پھر میری خوش قسمتی ہے کہ میں ایسے والدین کے گھر پیدا ہوئی کہ جنہوں نے ہمیں سوائے اپنی اولاد کو قرآن اور اہل بیت سے کہیں دور نہیں جانے دیا، اس لحاظ سے تربیت کی۔ تو یہ شوق میرا بڑھتا گیا، اور میں اس میں چونکہ میرے والدین میرے آئیڈیل تھے، ان کی زندگیوں کو دیکھتے ہوئے صبر، شکر اور اللہ کی ذات پہ توکل، یقین دیکھتے ہوئے، کیونکہ ان کا عملی میں نے دیکھا، اور وہ پھر میں نے اپنے پایا۔ میرے دادا انڈیا جاتے تھے، جب پاکستان اور انڈیا جب ایک تھا تو مناظرے کے لیے جاتے تھے۔ الحمدللہ یہ فخر ہے، مولا کا کرم ہے، اس نے ہمیں ایسے ایک قبیلے میں پیدا کیا، محمد و آل محمد کی ثنا کرتے ہوئے۔ تو آج اس کو آپ میرا درس سمجھ لیں، یا میرا ایک سبق ہے جو میں آپ کو سنانا چاہتی ہوں اپنی معرفت کے لیے، آپ لوگوں کی معرفت کو بڑھانے کے لیے۔ تو اس میں آج میں تھوڑا سا اہل بیت کے لیے بھی بولوں گی، اور قرآن پھر آخر میں اینڈ میں آپ کو ایک قرآن و اہل بیت کی روشنی میں طب معصومین سے ایک نسخہ بھی بتاؤں گی، جس کی آج پریشانی بہت سے لوگوں کو ہے۔ تو سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گی کہ ضروری میرے خیال میں اس سے انکاری نہیں ہوں کہ بہت سی ہستیاں ایسی گزری ہیں اس دنیا میں جو کہ نہ وہ کسی سوائے اہل بیت اور قرآن کے انہوں نے کسی مکتب سے، کسی چیز سے نہیں پڑھا، کیونکہ وہ زمانہ ایسا تھا۔ اور اب بھی لوگ ایسے ہیں جو بہت زیادہ علم رکھتے ہیں، لیکن وہ چلتے پھرتے مولا کے نوکری دیتے ہیں، چلتے پھرتے مولا کے لیے کرتے ہیں۔ اور میں بھی، میرے خیال میں انہی میں سے مولا نے مجھے چنا ہے کہ میں جو بھی محفل ہوتی ہے، مجھے چلتے پھرتے اس زندگی میں اپنے عقیدے سے علاوہ بھی لوگوں کے محفلوں میں جانا پڑتا ہے، جاتی ہوں، اور وہاں بھی میں اپنے معصومین کے، قرآن کے اور اپنے رسول کی اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ اب تو کسی نبی نے آنا نہیں ہے، اور معصومین بھی جو 1,24,000 پیغمبر آئے، انہوں نے خدا کی پہچان کروائی۔ معصومین 12 امام، 14 معصومین، ولی، کلندر، اولیاء، اوصیاء، جو بھی آیا اس نے ایک خدا کی پہچان کروائی۔ تو آج میں اپنے خفیہ، میری استاد ہیں، ان کے لیے میرے بہت دعائیں ہیں، مولا ان کو جہاں بھی ہیں وہ خوش و آباد و شاد رہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے جو ان کی میرے دل کو لگی، میں نے ان سے پوچھا کہ اللہ تک پہنچنے کا کیا سبب، ذریعہ اور وسیلہ ہے؟
تو انہوں نے مجھے ایک بات کہی کہ سب سے پہلے تو انسان کو خدا محوری اس پہ نظر ہونی چاہیے کہ خدا محوری جب، کیونکہ جو بھی آیا ہے زمین پہ اترا ہے، پیغمبر آئے ہیں، معصومین آئے ہیں، ولی کلندر اور سیاح ہیں، انہوں نے ہمیں ایک خدا کی پہچان کروائی ہے۔ اور اس میں سے بہت سے لوگوں کی بدقسمتی تھی کہ انہوں نے خدا کو نہیں پہچانا اور انہوں نے اپنے ہی طور طریقے سے آباء و اجداد کے وہ چلتے رہے اور وہ خسارے میں رہے۔ تو پھر میں نے ان سے یہ کہا کہ خدا محوری کے لیے طریقہ کار کیا ہونا چاہیے، جو میں نے ان کو اپنا بتایا، پھر جو میری سمجھ میں آیا، یا آپ اس کو ایک سمجھ لیں، ڈسکشن سمجھ لیں، میں آپ کے ساتھ کر رہی ہوں، آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں، شاید کہ آپ میں سے بہت سے لوگوں کے لیے اس میں کچھ نہ کچھ ہو، اللہ کرے کہ، اور اس سے میں بھی بہت کچھ سیکھوں، جو میرے میں کمی رہ گئی ہے، کمیاں ہیں، ان کو دور کر سکوں۔ کہ جب ہم اپنی زندگی کو دیکھتے ہیں کہ ہمیں کیسے گزارنی چاہیے، اس میں اللہ اور اہل بیت نے یہ کہا ہے کہ قرآن اور اہل بیت سے ہدایت لو۔ تو اب قرآن سے ہدایت ہم کیسے لیں، معصومین سے ہدایت کیسے لیں، یہ ایک بہت ہی مشکل ترین ایک بات ہے۔ کہنے میں قرآن بھی پڑھا جاتا ہے، تفسیر بھی پڑھی جاتی ہے، ترجمہ بھی پڑھا جاتا ہے، اہل بیت کے ساتھ مجالس بھی سنی جاتی ہیں، ذکر اذکار بھی ہوتا ہے، زیارات بھی ہوتی ہیں، معصومین کے دروں پہ بھی جاتے ہیں۔ لیکن ہم اپنی زندگی کو دیکھیں کہ ہم نے اپنی زندگی میں کیا چیز اپنے اوپر رائج کی ہے، قرآن کی اور اہل بیت کی۔ اب سب سے پہلے جو نقطہ ہے وہ ہے یقین۔ کس پہ یقین کرنا ہے؟ غائب پہ یقین کرنا ہے۔ اب جس رسول کی ہم امت ہیں، اب ہمارے پاس تو رسول بھی نہیں ہے، اور وہ فرما کے گئے ہیں قرآن میں، انہوں نے کہا کہ میری اولاد پہ، کیونکہ اس کی مثال میں آپ کو اس طرح دوں گی کہ میری اولاد میں سے، کیونکہ اب نبی آئے گا کوئی نہیں، واجب ہے کہ روزانہ قرآن کی ایک آیت کی تبلیغ کریں۔ تو اب میں اور آپ سوچیں کہ کیا ہم یہ روٹین میں کام کرتے ہیں؟ قرآن اور اہل بیت کے ساتھ ہم یہ دوسروں میں چیز کو پھیلاتے ہیں، کیونکہ قرآن جو ہے نا ہمارے پاس اللہ کی طرف سے ایک خط ہے، خدا نے خط بھیجا ہے ہماری طرف، اور اس خط کا جواب ہم نے دینا ہے اپنی زندگیوں میں۔ کیونکہ یہ آپ نے بھی سنا، میں نے بھی سنا کہ دنیا کمرہ امتحان ہے۔ اب کمرہ امتحان کیسے ہے؟ کوئی ہمارے پاس پیپر ہے تو جس کی وجہ سے ہم کہیں کہ یہ کمرہ امتحان ہے اور اس میں ہمارے پاس پیپر ہے، تو پیپر کون سا ہے ہمارے پاس؟ پیپر ہمارے پاس قرآن ہے، قرآن اور اہل بیت ہیں۔ اب اگر ہم ایک قرآن کو پکڑتے ہیں، پڑھتے ہیں، تو ہمیں تو اس کا نہیں سمجھ آئے گی، اور اگر صرف اہل بیت کو پکڑتے ہیں تو وہ بھی ہمیں قرآن سمجھ میں نہیں آئے گا۔ قرآن کو صرف لیں گے تو اہل بیت سمجھ میں نہیں آئے گی، اس لیے ہم نے دونوں کو ساتھ لے کے چلنا ہے۔ جب ہم دونوں کو ساتھ لے کے چلیں گے تو پھر ہمیں سمجھ آئے گا کہ قرآن کے جو لفظ ہیں وہ ہمیں اہل بیت کی زندگیوں میں نظر آئیں گے۔ تو سب سے پہلے تو یہ بات ہمارے ذہنوں میں ہونی چاہیے کہ ہم نے اپنی زندگیوں کو قرآن و اہل بیت کے ساتھ کس طرح متمسک رکھنا ہے۔ تو سب سے پہلے میرا اپنا ایک تجزیہ ہے، یا میرے اپنی عملی زندگی کا ایک تجربہ ہے کہ میرے ذہن میں خیال آیا، جستجو کی، غور و فکر کیا، قرآن سے رابطہ رکھا، اہل بیت سے ان کا اسٹڈی کی، تو جیسے کہتے ہیں پہلا بھی محمد، درمیان میں محمد، آخری بھی محمد۔ تو اب جب سب کی زندگیوں میں نشیب و فراز، کسی کے دور کس قسم کا تھا، کسی کا دور کس قسم کا تھا، تو اس میں ہمیں نہیں پتہ چلتا کہ بات تو ایک ہی سب نے کی ہے، لیکن انہوں نے اپنے دور، اپنے حالات، اپنے واقعات کے نسبت سے کی ہے۔ تو اس کا بہترین طریقہ جو میری نظر میں، کیونکہ ہر انسان کو حق ہے غور و فکر کرے، عام سا آدمی بھی ہے، اگر وہ غور و فکر کرے اور قرآن کی ایک آیت کے اوپر اس نے عمل کر لیا، وہ سمجھ گیا کہ خدا ہے، وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے، وہ چاہے ہم تنہائی میں ہیں، محفل میں ہیں،
کسی کو پتہ چل رہا ہے نہیں چل رہا ہے، دو جہاں پہ ہیں تیسرا خدا ہے، چار ہیں پانچواں خدا ہے، تنہا ہے، مطلب ہم کہیں سے اپنی ذات میں سے خدا کو نہیں نکال سکتے۔ تو ہمیں یہ اس خط کا جواب کیسے دینا ہے اللہ کو، کیسے کرنا ہے؟ اللہ نے کہا جھوٹ نہ بولو، غیبت نہ کرو، چوری نہ کرو، کسی کا حق نہ مارو، بلا وجہ کسی سے قطع تعلق نہ کرو، فساد نہ پھیلاؤ، ناراض لوگوں کو راضی کرو۔ مطلب بہت سی ایسی باتیں ہیں جو ایک اللہ نے ہم سے اس کا ریٹرن لینا ہے، جواب لینا ہے، ہم نے دینا ہے۔ تو اس کا بہترین طریقہ ہے خدا تک پہنچنے کے لیے کہ ہم ایسے کر سکتے ہیں کہ 14 میں سے ایک ہستی اپنی زندگی میں اس کو اسٹڈی کرے۔ جب ہم اس ایک ہستی کے ساتھ، جیسے کسی ہستی کے ساتھ 14 معصومین ہیں، باب الحوائج، قمر بنی ہاشم ہیں، اور آل بیت میں کتنے لوگ ہیں، عورتوں میں ہیں، مردوں میں ہیں، جناب سیدہ سلام اللہ علیہ، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم و آل محمد۔ تو بہت سی ہستیاں ایسی ہیں جن کی زندگی کو اگر ہم اسٹڈی کریں گے تو ہمیں اس میں سے ہر چیز کا حال مل جائے گا، دنیا کے ساتھ کیسے رہنا ہے، حیوانوں کے ساتھ کیسے سلوک کرنا ہے، کس طرح ایک دوسرے کے ساتھ بھائی چارہ کرنا ہے، کس طرح ہم نے اپنی زندگیاں گزارنی ہے، تو پھر ہمیں سمجھ آ جائے گی۔ تو اس کے لیے اب مثال کے طور پہ مجھے جو ہے امیر کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے بچپن ہی سے ایک اندر سے ایک لگاؤ تھا۔ تو جب مجھے یہ بات ہم نے ڈسکس کی آپس میں علماء عالموں کے سامنے، ادھر نجف گئے، کربلا گئے، وہاں سے دیکھا، ادھر پاکستان میں سب سے سنا، تو سن کے خود پھر اس پہ جو سنا، پھر اس پہ غور و فکر کیا، قرآن سے رہنمائی لی، اہل بیت سے رہنمائی لی، تو میں نے اپنی زندگی کو بدلتے دیکھا ہے، اور میرے یقین کی منزلیں بہت آگے تک گئی ہیں۔ میں نے اپنی زندگی میں امیر کائنات کو اسٹڈی کرنا شروع کیا۔ تو جب اسٹڈی شروع کی تو مجھے ہر چیز کا آنا چاہیے، ایسے آنا، کیونکہ میں ایک پیار کرنا، جیسے پیار کرتا ہے، میرے اندر مولا علی سے بہت پیار ہے، مولا حسین سے بہت پیار ہے، مولا غازی سے بہت پیار ہے۔ تو جب ہم ان سے لو کریں گے، پیار کریں گے، محبت کرتے ہیں، تو ہمیں ان کی وہ کام کرنے چاہیے جو ان کو پسند ہے۔ کیونکہ دنیا کے لیے بھی اگر بعض دفعہ مثال کے طور پہ اگر ماں باپ سے پیار ہے، ماں سے پیار ہے، تو اب ہم کوشش کریں گے کہ وہ کام نہ کریں جو ہمارے والدین کو پسند نہیں ہے، یا جو ہماری کوئی دوست ہے اس کو نہیں پسند تو ہم یہ کام نہ کریں۔ اپنے اوپر کیا کریں گے؟ جبر کریں گے، اور جب ہم جبر کریں گے تو پھر وہ ہمارے اندر اوپر وہ چیز رچ بس جائے گی۔ تو اسی طرح ایک ہستی کو آپ لے لیں، اس کو اسٹڈی کرنا شروع کریں، اس میں آپ کو اللہ کے ساتھ کیا ربط کرنا ہے، وہ ہستی اللہ کے ساتھ کیسے گفتگو کرتی ہے، وہ ہستی غریبوں کے ساتھ کیسے کرتی ہے سلوک۔ کیونکہ قرآن میں جو بھی خط ہے، جیسے خدا قرآن میں کہہ رہا ہے کہ اگر مجھ سے ملنا ہے تو غریبوں کے گھروں میں آیا جایا کرو، کیونکہ میں آپ کو وہاں ملوں گا۔ اب یہ کہنے میں تو اب قرآن کی بات ہے، اگر اس کو میں امیر کائنات کی زندگی میں سے ڈھونڈوں گی تو کیا ہے؟ ہم دیکھیں گے کہ میرے مولا اپنے رات کو تنہائی میں غریبوں کے گھروں میں جا رہے ہیں، راشن اٹھا کے جا رہے ہیں، بھوکوں کو، یتیموں کو، مسکینوں کو دے رہے ہیں۔ وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ خدا سے ملاقات کر رہے ہیں، وہ خدا سے ملاقات کر رہے ہیں، کیونکہ خدا کہہ جو رہا ہے کہ میں تمہیں غریبوں کے گھروں میں ملوں گا۔ تو وہ اپنی زندگیوں میں میں مثال کے طور پہ اندر سمونے کی کوشش کروں گی کہ میرے محبوب کو، میرے علی کو یہ بات پسند نہیں ہے، تو میں یہ نہیں کروں گی، میں ایسے ہی کروں گی۔ پھر دوسری بات آ جاتی ہے کہ وہ خدا کے ساتھ ان کا کیا تعلق تھا، وہ دعا کیسے مانگتے تھے، وہ حیوانوں کے ساتھ کیا کرتے تھے۔ وہ ہمیں اس کی مثال ملتی ہے جب امیر کائنات گھر سے جا رہے تھے آخری نماز کے لیے، تو وہ رکھی ہوئی تھی جو بدیے، تو ان جانور پرندے انہوں نے کہا کہ بیٹا اگر ان کا خیال رکھ سکو تو ان کو رکھنا، نہیں تو ان کو آزاد کر دینا۔ اس سے ہمیں کیا ملتا ہے؟ ہمیں صرف یہ رونے یا اس کے لیے بات نہیں ہے، اس میں ایک فلسفہ ہے
اس میں ایک پیغام ہے کہ اگر تم ان کا خیال رکھ سکتے ہو تو رکھو، نہیں اس وقت یہ تمہارے قیدی ہیں۔ یہ جو ہم گھروں میں رکھتے ہیں پرندے جانور، یہ جو بھی ہوتا ہے وہ ہمارے قیدی ہو جاتے ہیں۔ اب ہمیں ان کے ساتھ اللہ کہہ رہا ہے قیدیوں کے ساتھ ایسا سلوک کرو، بہترین سلوک کرو قیدیوں کے ساتھ۔ تو اب ہم جانور رکھ رہے ہیں، بندے رکھ رہے ہیں، جیسے ایک گھر کا سربراہ ہوتا ہے شوہر، جو اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ تمہارے جو اہل و عیال ہیں یہ تمہارے قیدی ہیں، اور تم نے قیدیوں کے ساتھ بہترین سلوک کرنا ہے۔ وہ ہمیں آل محمد کی زندگیوں میں ملتا ہے کہ وہ قیدیوں کے ساتھ کیا مطلب، کیونکہ وہ جو ان کے انڈر میں آ جاتا ہے ان کے ساتھ، کیونکہ وہ آپ کے تابع ہو جاتے ہیں، آپ ان کے سردار ہو جاتے ہیں، تو اسی لیے وہ ہمیں مولا علی کی زندگی سے ملے گا، آپ کسی اور ہستی کو دیکھ لیں ان کی زندگیوں سے ملے گا، امام حسن علیہ السلام کی زندگی میں ملے گا، وہ کیسے۔ اچھا، خدا کہہ رہا ہے کہ بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، تو سب سے بہترین عمل ہے بھوکوں کو کھانا کھلانا، اور اتنی دفعہ حکم آیا ہے قرآن میں کہ بھوکوں کو کھانا کھلاؤ۔ تو جب رسول کے زمانے میں تھے تو انہوں نے کہا کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ کوئی کیسے بھوکا ہے، تو انہوں نے کہا کہ وہ تم ڈھونڈو تو تمہیں مل جائیں گے۔ کیسے ملیں گے؟ وہ کہیں گے آپ نے فرمایا کہ وہ مانگ نہیں رہے ہوں گے زبان سے، لیکن ان کی آنکھیں مانگ رہی ہوں گی۔ تو کبھی میں نے اور آپ نے یہ کوشش کی ہے کہ ہم ایسے لوگوں کو ڈھونڈیں؟ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے، اللہ نے دینا تھا نا، اللہ نے ہمیں دیا تو اب کیا کریں، اللہ نے اس کو غریب بنایا تو کیا؟ نہیں، جو ہمارا مال ہے اس میں اللہ نے اور مخلوق کا بھی حصہ رکھا ہے۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ جب آپ کے اوپر اللہ کی بہت رحمتیں ہوں، آپ کو بن مانگے مل رہا ہو، آپ ایس و عشرت میں ہو، دنیا کی ہر آسائش آپ کے پاس ہو، تو آپ گھبرائیں۔ مومن کی نشانی ہے، وہ گھبرائے گا کہ میں تو اس قابل نہیں ہوں، میں تو اللہ کا کوئی ایسا کام جو بالکل پرفیکٹ ہو وہ نہیں کر رہا، تو یہ اللہ نے مجھ سے میرے پہ کیوں اتنی کرم نوازی کی ہے؟ کیا میرا کوئی آزمائش تو نہیں ہے؟ میرا کوئی امتحان تو نہیں ہے؟ تو اگر اللہ نے آپ کو نہیں دیا تو اللہ پھر سوچے کہ اللہ نے اس کو دیا تو مجھے بھی دے سکتا ہے، کیا پتہ اس نے میرے صبر کو دیکھنا ہے، مجھے آزمانا چاہ رہا ہے کہ یہ پھر بھی مجھے مانتا ہے۔ تو جب ان ایسے حالاتوں پہ ہم غور کریں گے تو ہمیں اپنی زندگی بہت آسان لگے گی، ہم اپنی زندگیوں میں ایک یقین کامل دنیا کی دوڑ میں نہیں بھاگیں گے۔ آج ہمارے ساتھ کیا ہے، اب آئے دن دل کی، کیونکہ میں اینڈ پہ ہوں اس چیز کو، کیونکہ میں آپ کے لیے وہ جو ایک اللہ کا جو جسم ہے یہ ہمارا، یہ اللہ کی امانت ہے، اس کے سارے اعضاء حفاظت کرنی ہمارے پہ اوپر فرض بنتا ہے، کیونکہ یہ اعضاء فریاد و پکار کریں گے اگر ہم نے ان کو ڈھیلا چھوڑ دیا، ان کا خیال نہیں رکھا، اگر جو چیز ہمیں نہیں سوٹ کرتی ہم وہ کھا رہے ہیں، تو کیا ہم اپنے وجود کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں، زیادتی کر رہے ہیں، وہ اذیت میں ہوتے ہیں۔ یہ خدا کا کرم ہے کہ ہم اتنا کچھ آج کل کی جو خوراکیں ہیں سب کچھ ہے وہ ہم کھا رہے ہیں، تو پھر بھی ہم زندہ چل رہے ہیں، چھوٹی موٹی ڈاکٹروں کے پاس جا رہے ہیں۔ کوئی گھر ایسا نہیں ہے، چونکہ میرا یہ کام ہے اور میں اس سلسلے میں لوگوں کی روحانی اور جسمانی اعضاء کے لیے جو بھی ہوتا ہے وہ میں کرتی رہتی ہوں۔ میرے پاس آتے ہیں ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو ان کو یہ بیماریاں ہیں لیکن وہ ڈاکٹر کے پاس بھی جا کے انہیں کوئی آرام نہیں ہے، ڈاکٹر کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ کیا مرض ہے۔ تو اس کا بہترین طریقہ ہمارے پاس ہے کہ ہم اہل بیت کی طرف آئیں، قرآن کی طرف آئیں، کیونکہ قرآن کو ہم نے چھوڑ دیا ہے، اہل بیت کے فرمان کو چھوڑ دیا ہے۔ ہم نے صرف اور صرف زیارات کر لی، اتنی دفعہ کے زوار ہیں، اتنی دفعہ کے حاجی ہیں، وہ بھی ہمیں کیا پتہ وہ قبول ہے نہیں قبول ہیں، کیونکہ اگر ہم نے ایک کیا ہے تو وہ ساتھ والے پڑوسی اس کا دل وہ تڑپ رہا ہے۔ آپ نے ایک دفعہ کیا ہے، زیارات کی ہیں، آپ اس کو دوسری دفعہ کسی اور مومن کو جس کا دل تڑپ رہا ہے۔ اب کتنے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے وہ برتن دھو کے گھروں کے کام کر کے زیارت حسین کر رہی ہیں، اور کچھ لوگ عیاشی میں بھی رہتے ہیں تو پھر بھی کہتے ہیں ہم بہت تکلیف میں ہیں، حالانکہ یہ مشکلات کا سفر ہوتا ہے، صبر کا سفر ہے، آزمائش کا سفر ہے، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ میں جتنی آسائشیں مل سکیں ہم وہ لیں، دوسرے جائیں جدھر جاتے ہیں، لیکن اگر ہم ان چیزوں کو رکھتے ہوئے تو پھر میں اسی سلسلے میں آپ کو امام جعفر صادق علیہ السلام کی بتاتی ہوں، فرمان سناتی ہوں کہ امام فرماتے ہیں کہ ہر روز اپنے نفس کو چیک کریں،
ہر اس انسان اپنے نفس کو چیک کرے جو ہماری معرفت رکھتا ہو یا رکھنا چاہتا ہو، اور جو شب و روز اپنے اعمال کا حساب کتاب لے۔ اب اپنے آپ کا حساب کتاب ہم کیسے لیں گے؟ ہم دیکھیں آج ہم نے دن میں کتنی ایسی نافرمانیاں تھیں جو خدا کی کتنے اچھے کام تھے جو ہم نے آج کیے ہیں۔ تو اس سے کیا ہوگا؟ امام فرما رہے ہیں کہ اس سے یہ ہوگا، اگر اپنے اعمال میں آپ نیکی پائیں تو اس میں مزید اضافہ کرنے کی کوشش کریں، اور اگر اپنے اعمال میں گناہ دیکھیں تو خداوند متعال سے اس کی معافی مانگے تاکہ قیامت کے روز ذلت اور رسوائی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اب میرا اور آپ کا کام یہ ہے کہ ہم اپنے آپ پہ نظر کریں، اپنے آپ کو چیک کریں کہ کیا ہم نے آج کتنے لوگوں کو ناراض کیا، کتنے کو خوش کیا، کتنے نیکیاں کمائی ہیں، کتنے غریب کی مدد کی ہے۔ کوئی ایک کام، اب یہ نہیں ہوتا کہ مال ہے تو آپ مدد کر سکیں کسی کی، رستہ بتانا بھی عبادت ہے، دام قدم سخن ہے، اسی لیے کہا گیا ہے کہ آپ جتنا کر سکتے ہیں ایک دوسرے کی مدد کریں تاکہ ہم بروز قیامت رسوائی اور ذلت کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ پھر امام فرماتے ہیں اگر ہمارے شیعہ اور پیروکار، شیعہ کا مطلب جیسے اولاد ہے، اور پیروکار جو اہل بیت کو مانتے ہیں، جو ان کو پیروی کرتے ہیں، اس ثابت قدمی کا مظاہرہ کریں تو فرشتے ان کے ساتھ ہاتھ ملائیں گے، سلام کریں گے، اور بادل ان پر اپنا سایہ قائم کرتا۔ اگر کی بات ہے نا، اگر کرتے تو اب ہم غور کریں کہ کیا ہم یہ خوبیاں ہم میں ہیں، ہم کرتے ہیں، اور ہم ان کے لیے دن کو نورانی ہو کر چمکاتے، اور ان کے اوپر اور نیچے سے ان کے لیے رزق نازل کیا جاتا۔ اگر ہم میں یہ خوبیاں ہیں، اگر ہم اس طرح کا اپنے اعمال کا خیال کرتے ہیں، اپنے اعمال، اپنے گناہ، سزا، جزا دیکھتے ہیں کہ آج ہم نے کیا کیا ہے، تو مولا فرماتے ہیں نازل کیا جاتا، اور جو کچھ خدا نے انہیں عطا کیا ہے اس کے علاوہ مزید طلب نہ کرتے، کہ ان کو بے پناہ، ان کو گنجائش ہی نہ رہتی کہ وہ اللہ سے بار بار مانگتے۔ ہم کیونکہ کریم اہل بیت کا یہ کرم ہے کہ ان کے در پہ جو جائے تو پھر وہ اتنا دے دیتے ہیں کہ پھر دوبارہ تاکہ کسی کو ان کے دروازے پہ آنا نہ پڑے، مانگنا نہ پڑے۔ تو اس کے علاوہ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، حسد اور سازشوں کے برے نتائج۔ ہر وہ شخص جو اپنے مومن بھائی کی بنسبت حسد کا شکار ہو گیا۔ اب حسد کتنی بری چیز ہے کہ اگلے کا تو کچھ بھی نہیں بگڑتا، وہ اپنا ہی نقصان کرتا ہے، اپنے ہی دل کو کمزور کرتا ہے، اپنے ہی دل کو لاغر کرتا ہے حسد۔ اب خدا یہ کہے نا کہ خدا نے اسے دیا ہے، اگر میں مانگوں تو خدا مجھے بھی دے سکتا ہے، خدا سے مانگے اس سے حسد کرنے کی بجائے۔ ہر وہ شخص جو اپنے مومن بھائی کی بنسبت حسد کا شکار ہوگا، اس کے دل سے ایمان اس طرح زائل ہو جائے گا جیسے نمک پانی میں زائل ہو جاتا ہے، جیسے حل ہو جاتا ہے، پتہ نہیں چلتا نمک کہاں گیا۔ تو اسی طرح مومن کا دل جو ہے نا، اس کے اندر سے ایمان کی قوت کم ہوتی جاتی ہے، وہ سارا دھیان اس کا حسد کی طرف جاتا ہے۔ اب میں کون سی سازش کروں، کون سا ایسا کام کروں کہ جس سے وہ مومن کو تکلیف ہو، کیونکہ وہ اس کے دل سے میں ایمان ہوتا تو وہ حسد ہی نہ کرتا۔ اس لیے معصوم فرماتے ہیں تقوی، جد و جہد اور مومنین کی مدد، رنگ و نسل کے امتیاز کیے بغیر تم لوگوں کو اپنی طرف اگر نہ کھینچتے تو خدا کی قسم کوئی شخص ہماری ولایت کا حائل نہیں ہو سکتا۔ اب کتنی بڑی بات ہے کہ وہی بات ہے کہ اگر آپ مومنین کو رنگ و نسل دیکھ کے، فیملی دیکھ کے، خاندان دیکھ کے آپ اس کی مدد کرتے ہیں، اور جو دوسرے لوگ ہیں ان کو آپ جن کے ساتھ آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے، جن کا خدا کے سوا کوئی نہیں ہے، آپ ان سے دور بھاگتے ہیں، آپ ان کو اپنی طرف نہیں راغب کرتے، ان کی مدد نہیں کرتے، تو وہ معصوم فرما رہے ہیں کہ وہ ہماری ولایت کا حقدار حائل نہیں ہو سکتا، وہ لائق ہی نہیں ہے کہ وہ ہماری ولا کا اقرار کرے اور ہمارا دم بھرے، کیونکہ وہ ان معصومین کی سیرت پہ نہیں چل رہا۔ مگر اگر وہ یہ تقوی اختیار کریں تو دنیاوی زندگی میں جد و جہد
اور خدا کی خاطر اپنے مومن بھائیوں کی مدد کریں، اور جو شخص دوسروں پر ظلم کرتا ہے وہ ہمارے شیعوں میں سے نہیں ہے۔ اب آپ اور میں اس پہ غور و فکر کریں کہ ظلم صرف ایک قسم کا نہیں ہوتا، کسی کا حق لینا ظلم، کسی کو ناحق اس پہ تہمت لگانا ظلم، کسی کے اوپر بے وجہ بے جا اس پہ الزام تراشی کرنا، اس کے لیے اذیت کے سامان کرنا، تو یہ سب ظلم میں آتے ہیں۔ یہ باقی باتیں میں آپ کے حوالے کرتی ہوں، آپ غور و فکر کریں۔ اور اب آخر میں آپ کو اسی جسم کے صدقے سے، جو کہ ہمارے جسم کا سب سے قوی اور مضبوط حصہ ہے دل۔ اب آج کل ہر بندے کو، ہر دوسرے تیسرے بندے کو دل کا کوئی نہ کوئی پرابلم ہے، اور ڈاکٹروں کی سمجھ میں آتا ہی نہیں ہے۔ سب سے اینڈ میں وہ کر دیتے ہیں کہ چلیں جی اس میں سٹنٹ ڈال دیں، اور کوئی نہیں ہے، پیسہ کماؤ اور لو اور یہ کرو۔ سانس پھول رہا ہے تو تبھی دل کی ہے۔ اب اگر چھوٹی سی بھی مرض ہے نا تو وہ دوائیں اتنی دیتے ہیں کہ، اور معصومین فرماتے ہیں کہ جب تکلیف حد سے بڑھ نہ جائے کوئی دوا استعمال نہ کرو، کیونکہ اس کے سائیڈ ایفیکٹ ہیں۔ پرانے دور میں اللہ نے جب انسان کو دنیا میں اتارا تو سب سے پہلے اللہ نے ان کی دوا کا انتظام کیا، ان کی خوراک کا انتظام کیا، پھر انسان کو دنیا میں آباد کیا۔ لیکن ہمیں نہیں اس طرف دھیان ہے، پہلے تو تھا لیکن اب ہم چونکہ ترقی یافتہ دور میں داخل ہو گئے ہیں۔ لیکن ترقی کریں، لیکن وہ ترقی کریں جو آپ کی نسلوں کو فائدہ دے، جو آپ کی روح کو فائدہ دے، نہ کہ وہ ترقی کریں کہ جو ہماری رئیس کسر کو بھی لے اڑے۔ تو مجھے امید ہے آپ کو یہ میری گفتگو اللہ کرے پسند آئی ہو، اور اسی طرح میرا اور آپ کا رابطہ رہے، اور ہم ایک دوسرے سے سیکھتے رہیں۔ یہ میرے اپنے سیکھنے کے لیے میں نے یہ سلسلہ کیا ہے۔ مجھے ویسے جہاں چار لوگ ملتے ہیں، میں اپنے مرشد کی طرح، علی ابن ابی طالب کی طرح، چار بندے ملے، دو ملے، کوئی محفل ہو، میں وہاں پہ وہ جیسے کہتے ہیں کہ مولا علی جہاں جنگ میں ہوتے، جدھر بھی ہوتے، ایک پتھر رکھ کے اوپر کھڑے ہو جاتے تھے اور وہ شروع بات کرنے، حق کی بات کرنے۔ تو بس میں بھی بس اپنے مولا کی طرح چلتے پھرتے، جہاں مجھے ایک بندہ مل جائے، دو مل جائے، اور وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ میرے اپنے عقیدے کی ہوں، امت محمدی، کیونکہ رسول نے اپنی امت کے لیے بہت قربانیاں دی، اپنا سارا گھر بار لٹا دیا۔ تو میری کوشش ہوتی ہے کہ میں ان لوگوں میں اٹھ بیٹھوں کہ جو اللہ اور رسول کی معرفت، آل بیت کی معرفت سے ناواقف ہیں، ان کو اس چیز کا واقف کیا جائے۔ تو آپ سب کے لیے بہت دعائیں ہیں، مولا آپ کو شاد و آباد رکھے، اور آل بیت اور قرآن کے ساتھ متمسک رکھے، اور کیونکہ ہم نے یہ جواب دینا ہے، اور یہ ہمارے سینوں پہ وہ کتاب ہوگی، تو پھر ہم اس وقت یہ نہ کہیں کہ یہ کیا، اس نے تو کوئی بات ہی نہیں چھوڑی۔ تو کاش وہاں کہنے سے پہلے ادھر ہم کاش کہہ لیں، اور اپنی زندگیوں کو اور یقین کے ساتھ محمد و آل محمد پہ جو بھی کام کریں گے وہ ہمارا انشاءاللہ قبول و مقبول ہوگا۔ تو آپ سب کے لیے بہت دعائیں ہیں۔ میں اب آپ کے لیے، جن لوگوں کو سانس بہت پھولتا ہے، طب معصومین سے سانس بہت پھولتا ہے اور وہ تھک جاتے ہیں، کندھوں میں درد ہوتا ہے، ان کے لیے ایک نسخہ طب معصومین سے اور قرآن سے بھی ہے، کیونکہ چیزیں تو اللہ نے پیدا کی ہیں، معصومین نے بتایا، کیونکہ پہلے انہی چیزوں سے علاج ہوتا تھا۔ تو اس کے لیے آپ نے ایسے کرنا ہے کہ گھبراہٹ ہوتی ہے جیسے، تو 4 چمچ آپ نے دیسی لہسن کو کوٹ لینا ہے، کوٹ کے نا، تو اس کے کوٹے ہوئے لہسن کے 4 چمچ آپ نے لینے ہیں۔ اب چمچ آپ کہیں گے کہ کیسے، کیونکہ میرا آپ سے اسی طرح کا رابطہ رہے گا۔ لہسن کے چمچ جو ہیں وہ یہ جو چھوٹے چائے والے چمچ ہوتے ہیں، 4 چمچ یہ آپ نے لینے ہیں۔ میتھی دانہ، کیونکہ خدا نے پیدا کیا، میں قرآن والے بیت سے نکلوں گی نہیں انشاءاللہ امام زمانہ کے توسل سے۔ اور میتھی دانہ 1 چمچ، کلونجی 1 چمچ، شہد 1 چمچ، چھوٹی الائچی، سبز الائچی جس کو بولتے ہیں 1 چمچ، یہ آپ نے کوٹ کے نا ان کو، اب جیسے کلونجی آپ 1 چمچ لے لیں، اس کو کوٹ لیں، میتھی دانہ 1 چمچ لیں، اس کو کوٹ لیں، چھوٹی الائچی 1 چمچ لیں، اس کو کوٹ لیں،
وہ پاؤڈر سا بن جائے گا چھلکوں کے سمیت۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے، ان کو میتھی دانہ، کلونجی پاؤڈر، چھوٹی الائچی پاؤڈر، ان کو آپ تینوں کو آپ نے مکس کر لینا ہے۔ مکس کر کے جو 1 چمچ آپ نے شہد کا اس میں ڈالنا ہے، خالص شہد اگر چھوٹی مکھی کا مل جائے تو وہ بہت ہی اچھا ہے، وہ آپ نے اس میں اس کو ڈالنا ہے اور اس کو اس کے ساتھ مکس کرنا ہے۔ جب آپ اس کو مکس کر لیں گے تو آپ نے اس کے بعد ایسے کرنا ہے، وہ ایک معجون سی بن جائے گی۔ آپ نے اس کی چھوٹی چھوٹی گولیاں، کالے چنے کے دانے جتنی آپ نے گولیاں بنا کے سارے مٹیریل کی آپ نے اپنے پاس محفوظ کر لینی ہے۔ وہ خشک ہو جائیں گی، آپ نے کسی شیشے کی بوتل میں ڈال کے ان کو رکھ لینا ہے۔ آپ نے ایسے کرنا ہے کہ وہ آپ نے 1 گولی یا صبح ناشتے سے پہلے لے سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، اگر ناشتے سے پہلے نہیں لے سکتے تو ناشتے کے بعد آدھے گھنٹے بعد، پونے گھنٹے بعد آپ لے لیں۔ اگر اور پھر یا عصر کے وقت، اگر جن کو زیادہ تکلیف ہے نا، بہت زیادہ سانس پھولتا ہے، بہت زیادہ گھبراہٹ ہے، بہت زیادہ کندھوں میں درد ہے، جسم میں درد ہے، تو وہ 2 ٹائم لے سکتے ہیں، صبح اور عصر کے وقت۔ اب عصر کے وقت آپ کہیں گے کیوں؟ کیونکہ عصر کے وقت سورج جو ڈھلتا ہے، انسان کے اندر قوت مدافعت کم ہوتی ہے، آپ کی جو تکلیفیں ہیں وہ آپ کو زیادہ اذیت دیتی ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا کہ کہتے ہیں جو رات آتی ہے مریض کے لیے رات بہت مشکل ہوتی ہے۔ وہ کیوں ہوتی ہے؟ کہ ہمارے اندر سورج کی شعاعیں نہیں ہوتی، ہمارا جسم جو ہے سورج کے ساتھ ساتھ چلتا ہے، اس لیے عصر کا ٹائم ہوتا ہے، اس وقت انسان کے اندر سے انرجی کم ہوتی جا رہی ہوتی ہے۔ تو جب ہم یہ چیزیں ہربل لیتے ہیں، اللہ کی بنائی ہوئی، معصومین کی بتائی ہوئی چیزیں عصر کے ٹائم پہ جب یہ اندر جائیں گی تو وہ ہماری باڈی کو ایک تقویت دیں گی، قوت مدافعت بڑھائیں گی، ہماری اس تکلیف کو کم کریں گی۔ تو یہ آپ نے لینی ہے۔ آپ نے سب سے پہلے آپ نے اس کو 10 دن لینا ہے، آپ نے چیک کرنا ہے 10 دن کے بعد کہ آپ کو بہتری آ رہی ہے، تو پھر آپ نے ہفتے میں 3 دن یہ لینا شروع کر دے، 1 صبح 1 شام۔ اگر زیادہ تکلیف نہیں ہے تو 1 ٹائم آپ لیں، انشاءاللہ آپ کو بہت آرام ملے گا۔ اور یہ ان لوگوں کے لیے کہ جن کو سانس پھولتا ہے، کوئی کہتے ہیں سینے میں درد ہوتا ہے، پیچھے کندھے میں درد ہوتا ہے، کندھوں میں بھار ہوتا ہے، سر بھاری رہتا ہے، ٹانگوں میں درد ہوتا ہے، یہ ان لوگوں کے لیے ہے۔ تو انشاءاللہ میں پھر بھی ایسی ویڈیوز میں بناتی رہوں گی اور آپ کے لیے، تاکہ آپ اس سے فیض یاب ہوتے رہیں۔ اور آخر میں آپ سب سے التماس ہے کہ میرے اس چینل کو لائک بھی کیا کریں اور شیئر بھی کیا کریں اور بیل کا بٹن بھی دبا دیا کریں، تاکہ شیئر کرنے سے یہ ہوگا کہ شاید کوئی آپ کی طرح جس کو آپ سے زیادہ ضرورت ہو ان چیزوں کی، تو اس تک میری پہنچ سکیں۔ اور ایک خدمت خلق ہے اور جو میں کر رہی ہوں، اور آپ سب سے تعاون کی درخواست کرتی ہوں کہ آپ اس نیک کار خیر میں حصہ لیں اور اس کو جتنا آگے بڑھا سکیں وہ بڑھائیں، کیونکہ یہ میں خوشنودی خدا کے لیے کر رہی ہوں، اور آپ اس میں اپنا حصہ ڈالیں۔ آپ جہاں آگے آگے جائیں گے تو آپ کے لیے بھی آپ کا نام، آپ کا حصہ اس میں شامل ہوتا رہے گا، اس کے صدقے میں مولا آپ پہ کرم کرے گا انشاءاللہ۔ تو انشاءاللہ آپ کو میری ویڈیو ایسی ملتی رہیں گی جس میں کچھ تھوڑا سا گفتگو ہوگی، اور اینڈ پہ آپ کو ایک بہترین جسمانی لحاظ سے نسخہ طب معصومین سے دیتی رہی، کیونکہ میں بھی سیکھ رہی ہوں اور سیکھ چکی ہوں، اور ابھی تک ظاہر ہے سیکھنا تو قبر تک انسان نے سیکھنا ہی ہوتا ہے۔ اور میں چونکہ اب مجھے آپ لوگوں کے ساتھ ایک اس چیز کو پھیلانا ہے اور سب تک یہ فیض پہنچانا ہے، تو آپ اس میں ضرور میری مدد کریں۔ بہت دعائیں آپ سب لوگوں کے لیے، مولا آپ پہ اپنا کرم و فضل شامل حال رکھے اور ہر آفت بلاغت سے آپ کو محفوظ رکھے، اور امام زمانہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ بہت دعائیں۔ اللہ حافظ۔